السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیر ڈیفنس ریٹل کے ساتھ۔ ویتنام کی جنگ میں تقریباً 50 لاکھ سویلین اور فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ یہ جنگ ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا اور برما کے درمیان جو ہے وہ تنازع میں لڑی گئی تھی، اور اس جگہ پر امریکہ اور روس کی مفادات کی جنگ جو ہے وہ لڑی گئی۔ امریکیوں کی زبردست خواہش تھی کہ اس علاقے میں امریکی جو ہیں وہ آ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ کوریائی جنگ کی وجہ سے امریکہ کو یقین ہو گیا تھا کہ سوویت یونین اس سارے علاقے میں کمیونسٹ راج قائم کر دے گا۔ چین پہلے ہی کمیونسٹ جو ہے وہ بن چکا تھا اور کمیونزم جو ہے وہاں پہ جیت چکی تھی، تو اس کی کوشش یہ تھی کہ اس علاقے میں کمیونزم کا راستہ روکا جائے، کیونکہ فرانس اس وقت یہاں سے جا رہا تھا، اور فرانس کی یہ ساری جو کالونیز تھیں وہ انڈو چائنا کے نام سے مشہور تھیں، اور فرانس نے دوسری جنگ عظیم میں تباہی کے بعد جو ہے وہ اپنی ساری فوجیں جو ہیں وہ واپس بلا لی تھی۔ جاتے جاتے فرانسیسیوں کی خواہش تھی کہ امریکنز جو ہیں اس علاقے کو ٹیک اوور کریں، تاکہ یورپ اور امریکہ کے مفادات جو ہیں وہ یہاں پر سلامت رہیں۔ 1954 میں انہوں نے آہستہ آہستہ اس علاقے کو خالی کرنا شروع کیا، اور امریکی افواج اور امریکی انٹرسٹ جو ہیں یہاں پر بڑھتے چلے گئے۔ کمیونسٹ مخالفت قوتوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا گیا، ان کو ہتھیار اور جو ہے وہ امداد فراہم کی جانے لگی، اور ایک پورا کا پورا پلانٹ کیا گیا کہ کسی طرح یہاں پر لڑائی ہو جائے۔ امریکہ جو اس علاقے میں جاپان، تائیوان اور جنوبی کوریا میں آن موجود ہوا تھا اور اس سارے علاقے کی اہمیت کو جانتا تھا، اس نے اپنی افواج کو آہستہ آہستہ ویتنام میں اتارنا شروع کر دیا۔ ویتنام دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک طرف امریکی جو ہیں اثرات تھے، اور دوسری طرف جو ہے کمیونسٹ جو اثرات تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ امریکی اس علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے اتنے زیادہ جو ہے وہ خواہش رکھتے تھے کہ 2 مرتبہ ایٹمی حملہ کرنے کی جو ہے وہ تیاری کی گئی، وہ ممکن نہ ہو سکا، اور ایک مرتبہ ایٹمی حملے کی صورتحال پیدا کی گئی تاکہ گہرے نتائج کے باعث جو ہے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں کیے جائیں، اور دنیا جو ہے اس کو سپر پاور بھی مانے اور کمیونزم کا راستہ بھی یہاں پر رک جائے۔ جنگ عظیم میں امریکہ واحد سپر پاور تھی، لیکن 1960 تک 5 ممالک ایٹمی طاقت بن چکے تھے، جن میں چائنا بھی شامل تھا اور روس بھی۔ جان ایف کینیڈی کے اقتدار میں آتے ہی امریکیوں نے ویتنام سمیت تمام علاقوں پر جانحانہ پالیسی اپنائی، جس کے نتیجے میں امریکہ نے یورپ میں اٹلی اور ترکی میں جدید بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ نصب کیے، تو سوویت یونین نے جوابی طور پر 1962 میں ایٹمی بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ کیوبا میں نصب کر دیے۔ کیوبا کا کرائسس بہت بڑا کرائسس تھا، اب گرما گرمی جو ہے وہ عروج پر پہنچ چکی تھی، اور معاملات جو ہے بڑے خراب ہو گئے تھے۔ پھر اچانک چین اور انڈیا کے درمیان جو ہے معاملات بڑے خراب ہوئے، اور فوری طور پر جو ہے وہ چین نے انڈیا پر حملہ کر دیا، اور یوں معاملات اس قدر خراب ہوئے کہ امریکہ نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنا شروع کر دیا، اور اس پر ہر جگہ پر اپنی ساکھ کا مسئلہ بن گیا، کیونکہ انڈیا سے بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ انڈیا جو کو بھی مدد دی جائے گی، اور اس طرح جو ہے کیوبا تو بالکل ساتھ امریکہ کے بیٹھا تھا، تو وہ اس کے لیے بڑا مسئلے تھے۔ اس لیے کینیڈی انتظامیہ کے لیے بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے۔ کینیڈی انتظامیہ نے جو ہے افواج کی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، اور ویتنام میں امریکی فوجیوں کی تعداد جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھنے لگی۔ اگرچہ لاؤس کو جو ہے وہ اس جنگ سے دور رکھا گیا، اور یہ معاہدہ بھی ہو گیا کہ لاؤس کو اس جنگ میں شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لاؤس براہ راست اس جنگ میں جو ہے شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ معاملہ اس قدر کھٹائی میں پڑا کہ اس پر بمباری شروع کر دی گئی، اور لاؤس اور کمبوڈیا اور ویتنام کے کچھ علاقے پر امریکہ نے اس قدر بمباری کی جتنی پوری بمباری جو ہے وہ ایشیا اور یورپ میں جنگ عظیم دوئم کے درمیان امریکہ نے کی تھی۔ یعنی جنگ عظیم دوئم میں تقریباً 22 بلین جو 22 لاکھ ٹن جو ہے وہ ہتھیار پھینکے گئے تھے، بم پھینکے گئے تھے، جبکہ لاؤس اور کمبوڈیا جیسے چھوٹے ملکوں پر تقریباً 3 سالوں کے درمیان جو ہے وہ 21 لاکھ ٹن جو ہے وہ بارود پھینکا گیا، اور آپ سوچ لیجئے کہ نیچے کیا حال ہوا ہوگا۔ جان ایف کینیڈی کی اسیسینیشن 22 نومبر 1963 کو ہوئی تھی، جس کے بعد جانسن نے صدارت کا عہدہ سنبھال لیا اور ویتنام پالیسی کو جاری رکھا۔ اس دوران امریکی بحری جنگی جہازوں پر حملے ہوئے،
اطلاعات آئیں کہ بہت زیادہ معاملات خراب ہو گئے ہیں، صدر جانسن نے فوری طور پر ویتنام میں کارروائی کے لیے تمام طاقت کانگریس سے حاصل کر لی۔ اقوام متحدہ سے جو ہے وہ قراردادیں پاس کرا لی گئیں کہ سوویت یونین کا خطرہ ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اور فوری طور پر صدر جانسن کو ہر طرح کی جو ہے وہ اتھارٹی دے دی گئی، جو کہ 2005 میں پھر پتہ چلا کہ جی یہ سارے کا سارا ڈرامہ خود امریکیوں کا اور سی اے کا ہی رچایا ہوا تھا۔ وسیع پیمانے پر اس علاقے میں ہتھیار آگے طیارے اور ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہے اس علاقے میں بھیجے جانے شروع ہو گئے اور حملہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ جو حالات خراب کر کر صرف یہی نتیجہ نکالنا تھا کہ کسی طرح کمیونسٹ جو حکومت ہے اس کا راستہ روکا جائے اور روس کو کسی طرح ان علاقوں میں آنے سے روکا جائے اور کمیونزم نہ پھیلے۔ گوام کے جزیرے سے B-52 بمبر جو ہیں وہ روزانہ سینکڑوں جو ہے دفعہ اڑتے تھے اور ہزاروں ٹن جو بم تھے وہ ان علاقوں پر گرا کر واپس چلے جاتے تھے۔ 1964 سے 1973 تک یہ معاملات جو ہیں بہت ہی خراب ہوئے اور بہت ہی جو ہے وہ تباہی وہاں پر پیدا کی گئی۔ ہیلی کاپٹرز، امریکی جنگی جہاز، ٹینک، ہر طرح کے وسائل استعمال کیے گئے، لیکن امریکی فوج جو ہے وہ وہاں پر ہمیشہ ناکام ہی ہوتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ امریکی فوج نے جن وار کالجز میں تربیت لی ہوئی تھی ان کے ماحول میں اور ویتنام، لاؤس، برما اور کمبوڈیا کے ماحول میں بہت فرق تھا۔ زمینی حالات جو تھے وہ مکمل طور پر مختلف تھے۔ امریکہ کے تمام تر جو فوجی تھے وہ اس علاقے میں پھنس کر رہ گئے۔ خود امریکی جو بہت قریبی دوست تھے یعنی آسٹریلیا اور برطانیہ، انہوں نے کسی بھی صورت امریکہ اور کینیڈا، انہوں نے کسی بھی صورت جو ہے ان کا ساتھ دینے سے، امریکیوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور فلپائن، تھائی لینڈ، نیوزی لینڈ، کوریا اور امریکی فوج کے ساتھ جو ساؤتھ ویتنام کی فورسز تھیں انہوں نے مل کر جو ہے وہ سارے جنگ میں لڑائی لڑی۔ اب ہوا یہ کہ زمینی جنگ جب پہلے تو شروع نہیں ہوئی تھی اور امریکہ جو ہے وہ اوپر سے بمباری ہی کر رہا تھا، لیکن پھر جب زمینی جنگ شروع ہوئی اور دلدلی زمین اور ٹراپیکل ایریے میں امریکی فوج مکمل طور پر ناکام ہو کے رہ گئی۔ فوج کا مورال بہت خراب تھا اور شکست پہ شکست ہوئی جا رہی تھی۔ اس صورتحال میں صدر رچرڈ نکسن نے اقتدار میں آتے ہی پالیسی کو تبدیل کرنا شروع کیا اور فوری طور پر امریکی فوج کو واپس بلانے اور ویانا کنونشن بلا لیا تاکہ اس معاملے میں جو ہے وہ متنازع معاملات جو ہیں اس کو ٹھیک کیا جائے۔ 12 B-52 بمبرز کو مکمل طور پر جو ہے وہ ایٹمی اسلحے اور ایٹمی میزائلوں سے لیس کر کے جو ہے وہ پڑھایا جاتا رہا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ امریکہ بھی کسی بھی مکمل ایٹمی جنگ کے لیے اور میزائلوں کی جو فائرنگ کے لیے تیار کھڑا ہے۔ بہرحال یہ اسکیم کارگر ثابت ہوئی اور سوویت یونین نے اس معاملے پر مل کر بات چیت کرنے کی پرآمادگی کا اظہار کر دیا۔ دوسری طرف سے امریکہ نے چین کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے ہینری کسنجر کو خفیہ طور پر پاکستان بھیجا اور پاکستان نے چین اور امریکہ کی جو ایک میٹنگ ہے وہ ارینج کروائی تاکہ امریکہ کو اس مصیبت سے نکلوایا جا سکے۔ پاکستان نے چین اور امریکہ کے اس وقت تعلقات بنانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا جسے سوویت یونین نے بہت ہی زیادہ بری طرح اپنی مخالفت میں لیا تھا، اور اسی کی وجہ سے پاکستان کو دو لخت بھی کیا گیا اور امریکہ نے پاکستان کی اس وقت کوئی مدد نہیں کی اور پاکستان سے فائدہ ہی حاصل کیا اور پاکستان کو مصیبت میں چھوڑ کر سائڈ پہ ہو گئے۔ امریکہ کے اس دباؤ 1969 میں امریکہ کی جو درونی ساری کمیونٹی تھی انہوں نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی۔ امریکہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ویتنام کی جنگ کو لے کر معاملات خراب ہو گئے۔ بہت زیادہ یہ پرابلم پیدا ہوئی کہ مقامی طور پر خواتین کو ویتنام میں ریپ کیا گیا ہے اور سارے ریپنگ کے انسیڈنٹ میں امریکی فوجی شامل ہیں۔ پینٹاگن کے چند جو اہم حقائق تھے، چند اہم دستاویزات تھے، وہ بھی نیو یارک ٹائمز نے شائع کی جس میں یہ ثابت ہو گیا کہ
کہ یہ جنگ جو ہے وہ امریکہ نے خود شروع کروائی ہے، اور اس کی ساری جو حکمت عملی ہے وہ بیسیکلی امریکی فوج نے اور سی آئی اے نے مل کر ترتیب دی ہے، اور اس میں جتنا بھی جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے اس کے فگرز غلط ہیں، اور اس میں ساری جو کیلکولیشن ہے وہ کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے حالات و واقعات اس قدر خراب ہوئے کہ امریکیوں کو فوری طور پر گراؤنڈ فورسز کو وڈرا کرنا پڑا، اور بہت زیادہ پرابلمز پیش آئیں۔ یہ معاملہ امریکی کورٹ میں گیا، اور امریکی کورٹ نے اپنی ہی حکومت کو جو ہے وہ جھوٹا قرار دے دیا، اور نیو یارک ٹائمز کی جو تمام دستاویزات تھیں اس کو حقیقی قرار دے دیا۔ سن آف اے گن کا بھی ایک جو آواز تھی یا بات تھی وہ بڑی مشہور ہوئی تھی ایک وقت میں، اس کی بھی بنیاد یہ تھی کہ جتنے بھی خواتین تھی لوکل، وہاں پر میں جتنی بھی لوکل خواتین تھیں ان کو ریپ کیا گیا، اور ان سے جو بچے پیدا ہوئے انہیں سن آف اے گن کا نام دیا گیا، اور امریکی معاشرے نے اس پر بہت زیادہ احتجاج بھی کیا، اور لوگوں نے کئی سال تک یہ معاملات جو ہیں وہ خراب بھی رہے وہاں پر۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ معاملات جو ہیں وہ پھر امریکیوں کے گلے پڑتے گئے، اس کی کاسٹ بڑھتی گئی۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اس جنگ پہ اس وقت $1 خرب جو ہے وہ خرچہ کیا گیا، جس سے امریکی جو بجٹ تھا وہ سارے کا سارا آؤٹ ہو کر رہ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی معاملات ہوئے کہ فوج کی واپسی ایک مسئلہ بن گئی، اس پہ خرچہ آیا، اس سے جو اسلحہ تھا وہ ضائع ہوا، اس پہ بہت زیادہ خرچہ آیا، ہزاروں فوجی مارے گئے، جس کے بالکل ایگزیکٹ فگر جو ہیں وہ آج بھی حاصل نہیں ہیں، اور سارے کے سارے فگرز کو خود امریکیوں نے جو ہے وہ ثابت کیا کہ وہ غلط ہے۔ امریکی ٹیکنالوجی زبردست طریقے سے وہاں پر ناکام ہوئی، اور روسی ٹیکنالوجی کے سامنے مکمل طور پر گھٹنے ٹیک دیے گئے۔ روسی MiG-15، MiG-17، MiG-19 اور MiG-21 طیاروں نے امریکی F-4 فینٹم کو تو بالکل ہی فارغ کر رکھ دیا۔ F-4 فینٹم کو بہت جدید اور ایسا طیارہ مانا جاتا تھا جس میں دنیا میں پہلی دفعہ ایئر ٹو ایئر میزائل لگائے تھے، لیکن وہ F-4 فینٹم اب اس بری طرح ناکام ہوا کہ اسے جنگ سے ہٹانا پڑا۔ اس کی جگہ پہ F-105، F-106، سپر سیبر اور دیگر جہازوں کو لانا پڑا۔ وہ بھی امریکی جو طیارے تھے وہ MiG-19، MiG-15، MiG-17 ان طیاروں کے سامنے بے بس نظر آئے۔ امریکہ نے لاؤس، کمبوڈیا اور ویتنام سے ہر طرح کے روایتی ہتھیار استعمال کیے، نیپالم بم گرائے، کیمیائی ہتھیار استعمال کیے گئے، اور کئی مرتبہ ایٹمی حملے کا سوچا گیا، لیکن کیونکہ ٹیکنالوجی آگے جا چکی تھی اور سوویت یونین اور چین اس صلاحیت کے مالک تھے، اس لیے خوف زدہ ہو کر امریکیوں نے یہ آپشن استعمال نہیں کی۔ لیکن ویتنام جنگ نے امریکہ کی ملٹری مشین کو زمین پر لا کے مارا، اور ساری کی تیاری جو ہے وہ دری کی دری رہ گئی۔ روسی میزائلوں، لڑاکا طیاروں اور ٹینکوں نے امریکی ہتھیاروں کا برم کھول کر رکھ دیا۔ امریکی فوج ویتنام، کمبوڈیا اور لاؤس سے واپس چلی گئی، لیکن پیچھے مکمل تباہی اور بربادی چھوڑ گئی۔ لاکھوں افراد ہلاک و زخمی ہو گئے، لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ ویتنام پھر سے متحد ہو گیا، جسے کہ وہ دو حصوں میں رکھنا چاہتا تھا، جس طرح کے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا تھے، اور تاکہ وہاں پہ اپنی حکومت قائم کی جا سکے، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ امریکی اس علاقے کو اسے کچھ بھی حاصل نہ کر کے گئے، بلکہ خربوں ڈالر کا نقصان کر کے ہزاروں فوجیوں کو مروا کر وہ یہاں سے چلتے بنے۔ آج کئی دہائیوں بعد یہ نتیجہ نکالا گیا ہے، اور یہ جو ڈاکومنٹ باہر آ رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سی اے ای نے یہ سارے معاملات خراب کیے، اور سی اے ای کی غلط رپورٹنگ اور سی اے ای کی پلانٹ کی ہوئی یہ جنگ جو ہے اس نے نہ صرف کوریا کا بلکہ ویتنام کا میں بھی بہت زیادہ بڑی بربادی کی، اور امریکی فوج کا بیڑا غرق کرنے میں جو سی اے ای ہے اس نے انتہائی اہم ترین کردار ادا کیا، جس کی مس کیلکولیشن اور مس رپورٹنگ نے سارے معاملات کو بالکل تباہ و برباد کر رکھ دیا۔ اسی جنگ کے دوران جو ہے وہ ریپ اور ہلاکتوں کے معاملات ہوئے۔ اگرچہ کوئی بھی جنگ ختم ہوتی ہے تو امریکی جو ہیں وہ وار کرائم جو ہے وہ اگلے ملک پر ڈال دیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ جو وار کرائم تھے وہ امریکی فوجیوں کے اس طرح رجسٹر ہو گئے کہ جن عورتوں نے ویتنام میں امریکی فوج کے بچے پیدا کیے، انہوں نے امریکہ میں جا کر جو ہے وہ ان پہ کیسز کیے، اور اس معاملے کو اتنا اچھالا کہ پوری دنیا کو یہ پتہ چلا
کہ امریکہ جن لوگوں کو ہیرو قرار دے رہا ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ وہاں پر ایسے کام کرتے رہے ہیں جس سے امریکی عوام، امریکی فوج کا جو مورال ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو کر رہ گیا۔ امریکی فوج نے کی جو تصاویر اور جو دوسری کہانیاں باہر آئیں اسے پتہ چلا کہ نیپالم بم اور کیمیائی ہتھیار عام استعمال کیے گئے، ایسے کیمیکل استعمال کیے گئے جو پورے جنگلوں پر سے جتنے بھی درخت تھے ان کے پتے گرا دیے گئے تاکہ نیچے عوام سے، گوریلا فورسز سے کو دیکھا جا سکے، ان سے لڑا جا سکے، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا اور پورے کے پورے جو جنگل تھے وہ اجاڑ کر رکھ دیے گئے۔ امریکی فوج کے مطابق یہ جنگ سیاسی طور پر ہاری گئی جسے ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکی ملٹری مشین جو ہے وہ یہاں پہ ہار گئی، امریکی انٹیلیجنس یہاں پر مکمل طور پر فارغ ہو گئی، اور یہ بات ہر طرح سے ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا میں فوج سے لڑ سکتی ہے اور فوج سے لڑ کر جیت سکتی ہے، لیکن کوئی فوج اگر کسی دنیا کی قوم سے لڑنے کی کوشش کرے گی تو وہ فوج کبھی بھی کسی قوم سے نہیں جیت سکتی، چاہے وہ کتنی مرضی کمزور ہو۔